اذا دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا اذن یہ شخص تو کان ہے، یہ بڑے کچے کانوں والا ہے، نعوذ باللہ۔ قل میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سوائے اس کے نہیں زکوٰۃ جو ہے، صدقات جو ہیں، للفقراء یہ فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقیر کا معنی مفلس ہوا کرتا ہے، مسکین کا معنی محتاج ہوا کرتا ہے، یہ مفلسوں کے لیے ہے اور محتاجوں کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کے لیے ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کا دل پر جانا منظور ہے ان کے لیے، تالیف قلب کے لیے ہے، جن کے دل کو نرم کرنے کے لیے۔ وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے کے اندر، تاکہ اس غلاموں کو چھڑانے کے لیے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ والغارمین اور تاوان کے اندر زکوٰۃ دے نہیں سکتے ہو، کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہو۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو زکوٰۃ، مجاہدین کو دے سکتے ہو، حج پر جو جا رہا ہے اس کو دے سکتے ہو، یعنی جس کا راستے میں راشن ختم ہو جائے۔ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان 8 مصرفوں کے اندر زکوٰۃ دینی ہے۔ فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ٹھہرایا ہوا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اللہ جاننے والے بھی ہیں، اور اپنی حکمت کے تحت جس جس کو اللہ نے مناسب سمجھا اس کا مصرف اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں یؤذون النبی جو ایذا دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا اذن یہ شخص تو کان ہے، یہ بڑے کچے کانوں والا ہے، نعوذ باللہ۔ قل میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کان ہی تمہارے بھلے کے واسطے ہیں۔ یؤمن باللہ یقین لاتا ہے، ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پر۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لاتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ اللہ کے نبی اپنے کانوں سے یہ بات سنتے بھی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہتے، یہ میرے نبی کی رحمت کا نتیجہ ہے، میرے نبی کی محبت کا نتیجہ ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا۔ یحلفون باللہ لکم قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، لکم تمہارے لیے، اللہ کے نام کی قسمیں تمہارے سامنے آ کر کھائیں گے، لیرزوکم تاکہ تم کو راضی کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ یہ قسمیں کھا کر آئیں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم تو فلاں عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تاکہ ہمارا جان بھی محفوظ ہو جائے، ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کرتے، اس کی طرف توجہ کرتے۔ ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان لے آتے، اگر وہ واقعتاً مومن ہوتے، انہیں بندوں سے زیادہ خدا کی فکر ہوتی۔ آخری آیت میں فرمایا الم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ ورسولہ کہ بے شک جو بندہ یحادد اللہ مقابلہ کرے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے،
فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے بے شک آگ ہے جہنم کی، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس جہنم کے اندر، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی کی بات ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بنتا ہے، اللہ اس کو بہت بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اس دن جب ساری خلقت اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو مصارف زکوٰۃ میں احتیاط کرنی، باقی آپ دیگر رشتہ داروں میں، ہاں زکوٰۃ رشتہ داروں میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے کوئی بھی واجب صدقہ ہے، زکوٰۃ، عشر، اسی طرح صدقۃ الفطر، اپنی اولاد، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی پوتی، اپنے پوتے، اپنے نواسی، اپنے نواسوں، اپنے ماں باپ اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع، ہاں دائیں بائیں، بہن بھائی، چاچو ماموں خالہ، یہ جو رشتے ہیں اگر مستحق زکوٰۃ ہیں پھر ان کو دے سکتے ہیں، اگر مستحق زکوٰۃ نہیں، بہن بھائی ہیں لیکن تو پھر ان کی نفلی صدقات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینا تو زکوٰۃ میں رشتہ دار مستحق ہو تو افضل ہے ان کو دیا جائے۔ باقی دین مدارس جو دینیاں ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس میں ایک تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ تو آپ کی ہوگی کہ فریضہ ادا ہے، اب جب تک وہ طالب علم پڑھتا پڑھاتا رہے گا، مثلا ہم نے مدرسوں کے اندر رہائش اختیار کی، ہم پڑھے، وہاں کھانا کھایا، لوگوں نے بڑے دیتے تھے، مثلا اب جب تک میں پڑھا رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں، نمازیں پڑھا رہا ہوں، کوئی طالب علم کہیں پر بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی عالم کر رہا ہے، اس سارے کا ثواب اللہ زکوٰۃ دینے والے کو بھی عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جی، بندہ فوت ہو گیا پھر بھی پیچھے ثواب مل رہا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو دینی مدارس میں دینے کا، جہاں مستحق طلبہ پڑھتے ہیں، تو اپنی مہینے کے اندر ایک حصہ 1000 ہے، 500، آپ کوئی بڑا ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اعتبار سے دینی مدارس کے لیے، مدرسہ دار الاسلام آپ کے تحت ہے، بہت سارے طالب علم آپ پڑھتے ہیں، کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ ایک حصہ ضرور اپنے ایسے خاص اور ایسے مواقع پر جو ماہانہ طور پر ضرور اس میں حصہ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب